رونق اسٹیج علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد المصطفیٰ وآلہ وأصحابہ أجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه، بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله۔ میرے پیارے دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ بہت دیر سے علماء کی کتاب سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ مجھ سے پہلے مقررین نے آپ تمام حضرات کی کن کن باتوں سے ضیافت کی۔ میں اہل سنت کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وہ اپنی بات اپنے آقا و مولا مدنی دلہا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کم۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ جاننا اور ماننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاننے کی چیز ہے اور جاننے کے بعد ماننے کی چیز ہے۔ ہر چیز جو جانی جاتی ہے وہ ماننا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک ڈگری ہے، جان گئے ہم کہ وہ ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر ماننا کوئی ضروری نہیں۔ جب ہم بیمار ہوں تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، بھئی وہی ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کی ہم نے ڈگری دیکھی ہے، تو کوئی ضروری نہیں۔ جاننے کے بعد کسی چیز کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننا، جب جان جاتے ہیں تو ماننا ہی لازم ہو جاتا ہے۔ اور جاننے کی جہاں تک بات ہے، کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا نام ہے، جاننے کا نام ہے علم۔ علم جسے کہتے ہیں، جاننے کے جو طریقے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے 5 دیے ہیں ہر انسان کے پاس۔ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایک آپ کا دوست بریانی لے کر آ گیا اور کہنے لگا میں بریانی فلاں جگہ سے لایا ہوں، کھا لیجیے۔ تو آپ نے جس میں ہاتھ لگایا، اگر وہ پچ پچ کرنے لگ گیا، کچھ نرم سا ہو گیا، اس نے پانی چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے فوراً کہہ دیا یہ بریانی اتر گئی ہے، کھانے کے قابل نہیں۔ یہ ہاتھ آپ کا ایک علم کا ذریعہ ہے، جس نے یہ بتا دیا کہ یہ کھانا ہاتھ لگاتے ہی اس کا پانی اتر گیا ہے اور اس کا حال بدل گیا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر وہاں سے چلا، آپ نے اپنے نوالا اپنے منہ کے پاس اٹھایا، ناک کھولنے لگ گئی کہ اس کے اندر بو کیسی ہے، ناک نے بتا دیا اس کے اندر بدبو ہے، لہذا یہ کھانے کے قابل نہیں۔ بدبو نہیں آئی، منہ میں رکھ بھی لیا تو فوراً زبان پکار اٹھی کہ یہ کھانا کھانے کے قابل نہیں۔ آپ نے ایک نوالا اٹھایا، آنکھوں سے دیکھا، یہ علم ہو گیا۔ ہاتھ لگایا، یہ بھی ایک علم ہے، اس کی حالت معلوم ہوئی۔ ناک کے قریب لایا، سونگتے ہی اس کی بدبو بول پڑی، اور جب منہ میں رکھا اس کا مزہ بول پڑا کہ یہ کیسا ہے۔ اگر کسی سے سن بھی لیا تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کسی چیز کی تحقیق کے لیے۔ کسی بھی چیز کی تحقیق کے لیے یہی 5 چیزیں انسان کے کام آتی ہیں، چاہے وہ لیبارٹری میں جائے، چاہے گھر کے اندر رہیں، چاہے کسی بازار میں جائیں۔ کپڑا خریدنے کے لیے آپ گئے، آپ ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، آنکھ اس کو دیکھتی ہے، ہاتھ اس کو محسوس کرتا ہے، کپڑے کی ملائمت کیسی ہے، اس کی بنائی کیسی ہے، یہ آنکھ فیصلہ کرتی ہے، اور آپ کا ہاتھ اس کی ملائمت کو، اس کی نرمی کو، اس کی خوبی کو پہچانتا پرکھتا ہے۔ بازار سے چاول خریدتے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ میں لیا، آپ کا ہاتھ اس چاول کی کوالٹی کو محسوس کرتا ہے، جبکہ آپ کی آنکھ اس کی صفائی اور شفافی کو دیکھتی ہے۔ دوستو، یہ علم کے طریقے ہیں، کسی بھی طریقے سے کہیں بھی دیکھیے، کسی بھی بارے میں، اگر آپ کسی میکینک کے پاس اپنی گاڑی لے کر گئے اور میکینک سے کہنے لگے میری گاڑی بنا دے، وہ کہے گا کہ ہوا کیا اس کو؟ آپ اپنی زبان سے سناتے رہے لاکھ، مگر میکینک کہے گا نہیں، پہلے گاڑی چالو کرو، جب اس کی آواز آئے گی تو میں پہچانوں گا کہ اس کے اندر کیا خراب ہو گیا۔ اس لیے کہ کان اس کی خرابی کی گواہی دیں گے، اس کی کلام، اس کے اندر کون سی چیز کیسی ہو گئی، ہم پتہ چلتا رہے گا۔ آئیے دوستو، جب آپ نے علم جاننے کے یہ 5 طریقے ہیں، اور یہ 5 طریقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے، تو آپ کیسے پہچانیں؟ انہیں جانا، حضور کو جاننا ہے۔ رسول اللہ کی بھیجی ہوئی ایک شخصیت ہے، اور اس کا پتہ یہ غائب ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ سب حاضر کی باتیں ہیں کہ آپ کپڑا چھین سکتے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں، چاول چھین سکتے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں، آپ کھانے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جان سکتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں تو جان سکتے ہیں، خوشبودار چیز کو سونگھ کر پہچان سکتے ہیں، مگر حضور کو کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے کہ رسول تو اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی ایک نعمت ہے، وہ غائب ہے جو رسالت ہے۔ وہ رسالت وہ چیز ہے جسے حضور ہی جانتے ہیں، حضور کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، رسول اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس لیے اب رسول کوئی چیز ہوگی تو رسول سب سے نرالی چیز ہے، جسے سونگ کر نہیں پہچانا جا سکتا، اسے چھو کر نہیں پہچانا جا سکتا، اسے چک کر نہیں پہچانا جا سکتا۔ اگر پہچانا کیسے جا سکتا ہے؟ کہا یہ غائب سے آئی ہوئی چیز ہے، لہذا غائب ہی کی بات ان سے پوچھو، پتہ چلے گا رسول ہے کہ نہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا جب حضور کی بارگاہ میں کوئی کافر آ رہا ہے، جو ما فوق الفطرت چیز ہے
کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو جاننے کی میں نے کہی یہ سب فطرت کی چیزیں ہیں، فطرت سے تعلق رکھتی ہیں. تو آپ کو آپ نے ہاتھ میں لیا پہچانا، آپ نے ناک کے پاس لے گئے پہچانا، کان سے سنا پہچانا، منہ سے چکا پہچانا، ہاتھ سے چھیا پہچانا. یہ پہچاننے کی یہ سب حاضر کی چیزیں ہیں، غائب کی چیز نہیں. لیکن رسالت یہ غائب کی چیز ہے. اور اب غائب کی چیز کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی گزر رہا تھا، کہنے لگا اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میری دعوت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا، اس کے سوا کوئی پوجا کے قابل نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کی تھیلے میں ایک گھوڑ پوڑ پڑا ہوا تھا. گھوڑ پوڑ تھا جس کو عربی میں ضب کہتے ہیں، دوسری جگہ میں اور کچھ نام کہتے ہیں، مگر گھوڑ پوڑ پڑا ہوا تھا. تو کہنے لگا حضرت میں تو اس گھوڑ پوڑ ہی کو جانتا ہوں، میں اپنے اس گھوڑ پوڑ ہی کو جانتا ہوں، اس کو پکڑ کے میں شکار کرتا ہوں. اس میرے گھوڑ پوڑ نے اگر آپ کی گواہی دے دی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جان پہچان جس سے ہے اسی سے پہچان نکالی جاتی ہے. ہاں ہاں جہاں سے جان پہچان ہوتی ہے وہیں سے جان پہچان نکالی جاتی ہے. اگر میں حضرت مولانا قمر صاحب کو جانتا ہوں تو یہ مولانا میرے شاگرد میرے عزیز جناب محمد اسماعیل صاحب رضوی القادری حافظ صاحب کے ذریعے میں جان سکا کہ یہ مولانا قمر صاحب ہیں. مولانا شہود صاحب میرے لیے ایک نئے آدمی تھے. میرے عزیز میرے شاگرد حضرت مولانا حافظ قاری اسلم رضا صاحب نے کہا کہ یہ شہود عالم صاحب ہیں، فلاں مدرسے کے مدرس ہیں. جان پہچان ہی سے پہچان نکالی جاتی ہے. جب تک جان پہچان والا نہیں ہوتا تو اس سے پہچان نہیں نکالی جا سکتی. آپ سمجھیں رسول کو پہچاننا ہے تو رسول کے پہچاننے والوں سے ہی پہچان نکالو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو رسول کو کما حق نہیں پہچانتے، جیسا ان کو پہچاننا ویسا نہیں پہچانتے، اگر ان کے پاس پہنچ کر آپ پہچان پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے وہ تو ہم جیسے ہی آدمی تھے. کیا بات ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہم جیسے ہی ایک آدمی تھے، وہ بھی ایک باپ کے بیٹے ہی تھے، وہ بھی ایک ماں کے گود میں پلے ہیں، وہ بھی ہم جیسا کھاتے تھے وہ بھی ویسے ہی کھاتے تھے. ان کے بھی دو پیر تھے، ہمارے بھی دو پیر ہیں. ان کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں. آپ کو اس نے یہ دکھا دیا کہ وہ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. جبکہ رسول ہونا یہ بشر ہونے کے لیے لازم نہیں ہے، رسول کے لیے رسالت ہے، اور جو رسالت ہے اس کے لیے بشر ہونا لازم نہیں ہے. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ جب بھی رسول کو بھیجا بشری لباس میں بھیجا ہے، اس لیے کہ کچھ فرشتوں کو بھی اس نے رسول فرمایا ہے. جبرائیل بھی رسول ہے، میکائیل بھی رسول ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا، اللہ فرماتا ہم نے فرشتوں کو بھی رسول بنایا ہے. فرشتے بھی اللہ کے رسول ہیں. تو رسول ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں پہچان کی ضرورت تھی. اس لیے اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے کہ حضور کو پہچاننا ہے، رسالت کو جاننا ہے، اگر اس کے بارے میں اگر آپ کو پوچھنا ہے تو ایسے سے پوچھو جو رسول کی رسالت کو پہچان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کبھی سیرت النبی خالی سیرت کا جلسہ نہیں، اس لیے کہ سیرت جو ہوتی ہے، سیرت کے معنی ہے چلنا. ایک بچے کی بھی سیرت ہوتی ہے، وہ بچپنا ہوتا ہے. جب میں آپ سے کہوں کہ میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ وہ آگ کی طرف دوڑ رہا ہے اور آگ کو چمکتا دیکھ کر اپنے ہاتھ میں اٹھا رہا ہے، آپ سمجھ گئے کہ یہ کسی نادان انسان ہی کی سیرت ہو سکتی ہے، ورنہ آگ جلا دیتی ہے. کوئی عقل مند انسان اس آگ کی طرف نہیں جاتا، کوئی عقل مند انسان اس کی طرف نہیں ٹپکتا. تو ایک سیرت جسے کہتے ہیں اس کے معنی ہے چال، اور چال کسی کی بھی ہوتی ہے. انسان کی سیرت بیان کر رہے ہو تو صاحب کہتے ہیں کہ وہ انسان کی سیرت ہے. جب رسول کی سیرت کی بات آتی ہے، سیرت النبی کی بات آتی ہے، تو یاد رکھیے ایسی سیرت بیان کی جائے جو صرف نبی میں ہو، غیر نبی میں نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اکثر لوگ سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، اس جلسے میں سناتے کیا ہے
کہ حضور صلوات و سلام کے پاس ایک مہمان آیا اور وہ رات کو رکا، سرکار کے گھر پہ رکا، حضور نے اپنا بستر اسے آرام کرنے کے لیے دیا اور رات میں آرام کیا، اور صبح صبح حضور کی دشمنی تھی اس کے دل میں اور اس پر پیخانہ پھیرا، غلاظت پھیرا اور رات نکل کر بھاگ گیا، مگر جاتے جاتے وہ اپنی تلوار بھول کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صبح صبح تشریف لے آئے اور جب حضور نے دیکھا کہ وہ مہمان غائب ہے اور بستر پر اس نے غلاظت کر دی ہے، اب دور جانے کے بعد اس مہمان کو خیال آیا کہ میری تلوار چھوٹ گئی اور بڑی قیمتی تلوار میں نے چھوڑ دی ہے۔ تلوار لینے کے لیے واپس آیا اور جب حضور صلوات و سلام کو دیکھ رہا ہے کہ سرکار اس پر پانی بہا رہے ہیں اور اس جگہ کو صاف کر رہے ہیں، اتنا دیکھتا ہے اور دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کپڑے دھونا ایک عام آدمی کا کام بھی ہے نا، عام آدمی کا کام ہے۔ آپ ہی گھر میں کپڑا، سنانے والے نے تو سنایا، اس انداز میں سنایا کہ نبی نے صرف کپڑا دھویا، غلاظت دھوئی، مگر اس دیکھنے والے سے پوچھے اس نے کیا دیکھا، اس نے کیا دیکھا؟ کپڑا دھونا آپ بھی دھوتے ہیں، مجھے یہ بتائیے آپ کو کپڑا دھوتا دیکھ کر کتنے لوگ آپ کے چہیتے ہو گئے؟ کتنے لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا؟ کتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے؟ کتنے لوگ آپ کا دامن پکڑ کے چلنے لگے؟ آپ بھی کبھی اپنی گھر والی کو کپڑا دھوتا ہوا دیکھے ہوں گے کہ کبھی آپ اس کے بھی مرید ہو گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کپڑا دھونا ایک عام آدمی کا کام ہے، لیکن سنو، جب آپ کپڑا دھوئیں تو وہ ایک عام آدمی کا کام ہے، نبی دھوتے ہیں تو وہ معجزہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کرتے ہیں تو وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جب حضور صلوات و سلام کی بارگاہ میں کوئی حضور کو جاننے کے لیے آتا ہے تو آنے والا آ کر یہ کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے؟ سرکار سے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی یہ میرا گھوڑ پوڑ ہے، بس اسی کو میں جانتا ہوں، اگر یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار کے سامنے ابھی وہ گھوڑ پوڑ کو ظاہر ہی کر رہا تھا، یہ گھوڑ پوڑ اپنا سر اٹھا کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سرکار کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ ساتھ میں حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے، اس نے اپنا نام بھی بتا دیا۔ دوستو جو ہی وہ گھوڑ پوڑ گواہی دے رہا ہے، اس کا مالک بھی کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا، ایک عام انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، رسول جسے کہتے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک ایسی ذات ہے، ایسی پاورفل چیز ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ نبی کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صاحب آئے دیہاتی، وہ کہنے لگے آپ کی دعوت کیا ہے؟ حضور نے اس کو سنا دیا کہ میری دعوت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا مگر یہ بات میں کیسے جانوں کہ اللہ ایک ہے؟ آپ یہ جو بول رہے ہیں صحیح ہے، یہ سامنے ایک جھاڑ ہے، سبحان اللہ۔ اس جھاڑ سے کہیے کہ وہ وہاں سے چل کر آپ کے پاس آئے اور آ کر وہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو ہی جا کر اس جھاڑ سے کہنا کہ وہ اللہ کے رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ گیا جھاڑ کے پاس اور کہنے لگا ہے جھاڑ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اب جھاڑ آگے پیچھے ہلا، سامنے ادھر ادھر ہلا، اپنی ساری جڑوں کو جمع کر لیا اور زمین پر ایسے چلتا ہوا آ رہا ہے جیسے کوئی انسان چل رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتائیے کبھی جھاڑ سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے؟ کسی کی بات سنا ہے؟ جھاڑ میں ایسے سننے کی کوئی زندگی ہے؟ یہ جھاڑ چل سکتا ہے، کبھی آپ بول سکتے ہیں، کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے ایسا، مگر یہ عجیب سی بات اس دیہاتی کے دماغ میں کیسے آئی؟ اس دیہاتی نے کیا سوچ کر حضور سے اس بات کا مطالبہ کیا؟ وہ یہی اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا میں ٹماٹر خریدنے کے لیے نہیں گیا تھا،
میں بھیڑی خریدنے کے لیے، چاول خریدنے کے لیے نہیں گیا تھا، میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ایمان کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب اللہ خود ہی فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، مسلمان کی شان کیا ہے؟ بے دیکھے اللہ پر ایمان لاتا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانتے ایک ہے، اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی مگر مانتے ہیں، دوزخ نہیں دیکھی مگر مانتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، بولیے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے آپ کو؟ اور بولیے نا، ملتا کیا ملتا ہے؟ بولو نا بھائی، دیکھیں ثواب کیا ملتا ہے؟ کبھی دیکھا ثواب کیسا ہے؟ دیکھا؟ اچھا ایک آدمی جھوٹ بولا، شراب پیا، کیا ملتا اس کو؟ کبھی دیکھا گناہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے نہیں دیکھا گناہ، ہم نے نہیں دیکھا ثواب، مگر حضور نے فرما دیا سچ بولو ثواب ملے گا، ہم سچ بول رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب ملے گا، ثواب کی امید کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، گناہ ہوگا، ہم گناہ سے بچنے کے لیے جھوٹ چھوڑ رہے ہیں، زنا چھوڑ رہے ہیں، چغلی چھوڑ رہے ہیں، اور تمام برائیوں سے دور ہو رہے ہیں، اور ہر نیک کام کی طرف ہم سبقت کر رہے ہیں۔ جب نیک کام کی طرف جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ثواب ملے گا، میں کہتا ہوں ثواب کا آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا نہ، میں نے دیکھا نہ، میرے ابا نے دیکھا نہ، آپ نے دیکھا نہ، ہم نے دیکھا، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو اللہ وہ نگاہ عطا فرما دے وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں، جن کے طریقے پر ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل طے کرتے ہیں، خرید و فروخت، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل جن سے لیتے ہیں، وہ حضرت ہمارے امام احمد رضا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آج بولنے والے پورے اہل حدیث نظر آئیں گے۔ سب سے زیادہ دشمنی ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب آپ کو دیکھ امام شافعی کے خلاف نہیں بولتے، امام احمد بن حنبل کے خلاف نہیں، اگرچہ کہ وہ تمام اماموں کے خلاف ہیں، لیکن احناف کے پاس ہی خاص کر آتے ہیں، حنفیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ نیچے، حناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا طریقہ کہاں ہے؟ تو ان سے پوچھئے کبھی سینے پہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کہاں ہے؟ نیچے ہاتھ باندھنے کے واسطے وہ کہے گا یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ بغیر کسی تعامل کے کہہ دینا سینے پہ ہاتھ باندھنے کی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں، مگر پھر بھی اہل حدیث وہ ہو گیا۔ جس کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے وہ اہل حدیث ہو گیا، جس کا سر سے پیر تک پورا حدیث میں ہے وہ بے حدیث ہو گیا۔ امام اعظم کی دشمنی اب سامنے آپ کے لیے رکھیں گے۔ پھر دیکھو حضور نے فرمایا ہے کہ صرف فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، صرف فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ امام اعظم کے پیچھے آپ چل رہے ہو، یہ ان کے پاس نماز، جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کو قرات ہی نہیں کرنا ہے، نماز فاتحہ ہی نہیں پڑھنا ہے، صرف فاتحہ پڑھنے سے مقتدی کی نماز خراب ہو جاتی ہے ان کے پاس۔ اب آپ ظاہر حدیث سمجھیں گے امام اعظم کی بات، یہ جاہل کیا سمجھے گا؟ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ سمجھی بات؟ اب یہ ایک بات کہیں ایسا نہیں کہ جلسے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تبھی خاموش رہو، جہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا عموم ہے، مطلق ہے، جب بھی قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جلسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی رہتی ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تیجا چہلم کے موقعوں پر ہماری مسجدوں میں زیارت کی فاتحہ آتی ہے، وہاں امام صاحب قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اے دوستو، نماز قرآن پڑھتے وقت باتوں میں لگے رہنا اللہ کے رحم و کرم سے محروم ہو جانا۔ اگر اللہ کے رحم و کرم کو اپنانا ہو تو اس کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون، تم پر میں رحم فرماؤں گا۔ قرآن پڑھتے وقت خاموش رہو، غور سے سنو، اور بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو جہاں کہیں قرآن پڑھا جائے، جب امام قرآن پڑھ رہا ہو، پیچھے سے امام
مقتدی بھی قرآن پڑھے گا تو سنے گا کون؟ اللہ کا حکم چھوڑ کر قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو اور اللہ کا حکم کو ٹال رہے ہو۔ یہی تو ہمارے امام اعظم کی سوچ ہے کہ اللہ کا حکم پہلے۔ ہاں حضور نے فرمایا ہے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو سورہ فاتحہ اگر امام پڑھ رہا ہے تو پیچھے سننے والے کو بھی پڑھنا پورا ہو گیا۔ قرآن پڑھنے کا جتنا ثواب ہے، حدیث کہتی ہے سننے والے کو دگنا ثواب ہے، قرآن کے سننے کا دگنا ثواب ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب ترین بندے ہیں کہ انہوں نے خواب میں اللہ کو 100 مرتبہ دیکھا، 100 مرتبہ دیکھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے بھی دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام ہے جنہوں نے تقریباً 11 صحابہ اکرام سے ملاقات کی، باقی 3 اماموں میں کوئی بھی کسی صحابی سے نہیں ملا۔ ہمارے امام کو سرکار کی بارگاہ سے چنا گیا کہ تم میری امت کے لیے مسائل چھوڑو، اور وہ علم عطا فرمایا گیا کہ ان کے مثل ان کے زمانے میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایسا متقی، ایسا پرہیزگار کہ ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے، ساری رات نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ جس میں صبح فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے لیے صبح تک نماز پڑھتے رہے۔ ہر روز رمضان میں 60 قرآن پڑھتے تھے۔ جہاں ان کو قید کر دیا تھا منصور نے، بادشاہ نے، اس جگہ انہوں نے 70,000 قرآن مجید پڑھے، 70,000 قرآن مجید پڑھے۔ کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں وضو فرما رہے تھے، ان کے بعد ایک صاحب آئے وضو کرنے لگے، ان کو دیکھا، آپ نے فرمایا اے نوجوان، کیا تو ابھی زنا کر کے نہیں آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ امام یہ بات میں جانتا ہوں یا وہ جانتی ہے؟ تیسرا کوئی نہیں جانتا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب تو وضو کر رہا ہے تو تیرے وضو کے پانی سے میں زنا کے گناہ جھڑتے ہوئے دھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گناہ ہم نے نہیں دیکھا مگر دیکھنے والوں کو دکھایا گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا، تو اب ہم نے مانا ساری بات غائب ہے۔ اسلام میں جتنے اللہ تعالیٰ کی ذات غائب، گناہ غائب، ثواب غائب، جنت غائب، دوزخ غائب، قیامت غائب، یہ تمام غائب پر جب تک ایمان نہیں لاتے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ غائب کا سودا کرا، اور اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم۔ بے شک جو لوگ اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بدلہ ہے اور نیک عزت ہے۔ لوگوں کے سامنے ڈرنا، متقی بننا بڑا آسان ہے، اصل تقویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کو بغیر دیکھے ڈرے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ وہ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تمہاری کاموں سے غافل نہیں۔ واللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تم جو کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اصل تقویٰ کیا ہے؟ اصل خوف اللہ کا خوف ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اصل اللہ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ قرآن مجید میں اس قسم کی کئی آیات ہیں جہاں خوف اور خشیت جس کے دل میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا۔ بات کر چلتی آ گئی کہ سرکار کی بارگاہ میں وہ صاحب جو یہ سوال لے کر آئے تھے درخت کے تعلق سے
کہ اس درخت کو بلائیے، تو سرکار نے فرمایا تو ہی جا کے بول دے۔ وہ چلا گیا اور درخت سے کہتا ہے درخت سن، وہ اللہ کے رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ وہ جھاڑ ہلتا ہے آگے پیچھے اور اپنی ساری جڑوں کو سمیٹ رہا ہے اور حضور کی طرف چلا رہا ہے۔ امام اعظم کی ایک نعت ہے، ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتی۔ ساعت الشجر، درخت ان کی طرف دوڑے، نطق الحجر، پتھر ان سے بات کرے، شق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا ان کے اشارے سے۔ اور اعلیٰ حضرت کے پاس چلو تو کہتے ہیں اپنے مولا کی تو ہے شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ ما فوق الفطرت، کام کا اختیار اللہ تعالیٰ نبی کو عطا فرماتا ہے۔ اب وہ حضور کے پاس چلا آیا، درخت چلا آیا، چل رہا ہے۔ میں نے کہا ہے جھاڑ، ہم نے کسی جھاڑ کو تو چلتا نہیں دیکھا، تجھے چلنا کہاں سے آ گیا؟ تجھے چلنا کہاں سے آگے کیسے چل رہا ہے؟ وہ کہے گا میں نہیں چل رہا ہوں، وہ بلانے والا چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بلانے والا چلا رہا ہے اور پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے تو سرکار کی گواہی دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کے بعد وہ جو دیہاتی تھا اس نے بھی اپنا سر چھٹکا، کہے گا میں نے جو کہا تھا وہ تو ہو گیا، جھاڑ کو بلانے کے لیے کہا میں ہی گیا، میں ہی بلا کر لے آیا، یہ کوئی میری نظر بند نہیں، کوئی جادو نہیں ہے۔ مگر پھر کہنے لگا اے محمد یہ بلا تو لیا آپ نے، مگر اس کو پھر وہیں بھیجا دیجئے، سبحان اللہ، وہیں بھیجا دیجئے۔ اب یہ جھاڑ چل کے جا رہا ہے، جا گیا تو وہیں گیا جہاں وہ تھا۔ اب اس دیہاتی صحابی کا بیان یہ ہے کہ جس جگہ تھا وہیں تھا، نہ ایک ہی ادھر ہوا نہ ایک کچھ ادھر ہوا، سبحان اللہ، جیسا تھا ویسا ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، ایک درخت کو اکھاڑنے کے بعد آپ پھر لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے؟ نہیں لگا۔ جھاڑ چل رہا ہے تو اس کا مطلب جھاڑ اکھڑ گیا، اپنی جڑوں کے ساتھ اکھڑا اور چل کر آیا۔ اب اگر اس کو ہم لگانا چاہیں گے تو سیدھے سیدھے نہیں لگایا جا سکتا، ایک دم ویسا نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں حضور کی بارگاہ سے وہ گیا ویسے ہی کھڑا ہو گیا، جیسے پہلے تھا ویسے ہی لہلہا رہا ہے جیسے پہلے تھا۔ پتہ چلا کہ معجزہ اور ہے، جادو اور ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقتور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں جانا تو طاقت میں دیکھا تو ایسے جانا کہ ان کے جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ دنیا کے سارے انسان اگر کسی اسٹیج پر جمع ہو جائیں اور ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب کے گرو کی تعریف کرے، کوئی بولے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو نابینا کو بینائی دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں سے پانی بہا دیا ہے، اور کوئی بولے کہ ہمارے فلاں صاحب جی وہ دھنوس اٹھاتے ہیں تو اس کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، فلاں ماننے والا یہ بول رہا ہے، فلاں ماننے والا وہ بول رہا ہے۔ ہم نے بھی دارالعلوم دیوبند کے ایک مولوی کو پکڑ کر لایا، بھائی دیکھ کے سارے بول رہے ہیں، تو کیا بولتا ہے؟ تو کیا بولتا ہے؟ یہ تو سب ایسا ایسا بول رہے ہیں، تو کیا بولتا ہے؟ بولے ہمارے حضرت جی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں تقویۃ الایمان میں لکھ دیا ہے کہ محمد علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، لہذا ہمارے نبی بالکل ایسے ہی ان کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ ان کا ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ ان کا علم جانوروں کے برابر ہے، ایک مولوی کہہ رہا ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے نام میں کچھ بھی نہیں رکھا، بلکہ جس کو عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا رکھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ آج یہ ڈنڈا جتنا میرا سہارا بن سکتا ہے محمد میرے لیے کچھ بھی نہیں۔
معاذ اللہ معاذ اللہ رب العالمین. ایسے منچلوں کو اور مسخروں کو اگر لے کر آؤ گے تو دین کی حقانیت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور کسی عاشق رسول کو پکڑ کر لاؤ، غلام احمد رضا کو لے آؤ تو یہ کھڑے ہو کر بولے گا ہاں اس نے دھنس توڑا ہے، میرے نبی نے اشارے سے چاند کو توڑا ہے. حضرت موسیٰ نے اگر پتھر سے پانی بہایا ہے، یقیناً معجزہ ہے، بڑا معجزہ ہے. پتھر سے مگر پانی بہتا ہی ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس لیے کہ پتھر کبھی لرزہ ہوتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے. یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے پتھر سے پانی نکلتا ہے، کوئی خلاف عادت بات نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. مگر چلو وادی حدیبیہ کے میدان میں جہاں 1400 صحابہ ہے، پانی بالکل نہیں ہے. صحابی کہہ رہے حضور پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کنواں کھودو یا کہیں سے فلاں جگہ سے یہ کرو فلاں جگہ جاؤ، بلکہ سرکار نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقے سے پانی منگوایا ہے. اور آج حضور کے چشمان کرم پر، چشمہ رحمت پر رحمت کی بادل چھائی ہوئی ہے. اب تک تو اپنے غلاموں کو میں نے کبھی کنویں کا پانی پلا دیا ہے، کبھی میں نے اپنے غلاموں کو کسی مشکل سے پانی پلا دیا ہے، میں نے کبھی اپنے غلاموں کو ماننے والوں کو وہاں سے مٹی سے پانی پلا دیا ہے. آج پلانا ہے حوض کوثر کا پانی پلانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج حوض کوثر کا پانی ہے، اس سے افضل پانی پلانے کے لیے آب زمزم کا پانی مٹی سے نکلا، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا. یقیناً افضل ہے وہ، مگر اس سے افضل پانی میرے نبی کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی. یہ پانی چشمہ کوثر سے افضل ہے. کوثر کا پانی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، وہ جنت میں ہے، دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن خون مصطفیٰ سے بہنے والا پانی تمام پانیوں سے افضل ہے. میرے نبی نے تمام سب کے سامنے انگلیاں 5 رکھ دی اور انگلیوں سے پانی بہ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے اور نابیناؤں کو بینائی دی ہے تو سنو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان یہ ہے، اس نبی کا مقام یہ ہے کہ ایک شاعر کہہ رہا ہے نام میں ان کے اتنا اثر، سبحان اللہ. ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. ہمارے نبی کی شان پوچھ رہے ہو. حضرت امام بصری فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، اگر آپ کی قدر و منزلت آپ کے مقام سے ظاہر ہونے لگے تو آپ کا نام سن کر سفید ہونے والی ہڈیوں میں بھی جان پڑ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسا ہی ایک واقعہ تھا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے. ایک عیسائی پہنچ گئے، ایک عیسائی پہنچ گیا، کہنے لگا اے عبد القادر، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے اس لیے کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا. سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تجھے مردہ زندہ کرنے ہی میں فضیلت ہے تو بتا کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے، میں چل کے میں کرتا ہوں. چل میں کرتا ہوں. حضرت غوث پاک کو لے کر ایک بہت پرانے قبرستان میں آ گیا اور ایک بہت پوری پرانی ٹوٹی پھوٹی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اس قبر والے کو زندہ کیجئے، اس قبر والے کو زندہ کیجئے. سرکار غوثیت مآب نے فرمایا اچھا یہ زندگی میں بانسری بجاتا تھا، بول اس کو بانسری کے ساتھ اٹھاؤں کہ بغیر بانسری کے اٹھاؤں؟ کہ لگا نے بانسری کے ساتھ ہی اٹھائیے. آپ نے فرمایا قم باذن اللہ. جو ہی فرمایا قبر سے مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا کیا قیامت آ گئی ہے؟ ہاتھ میں اس کے بانسری بھی تھی. اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں آئی ہے. کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ تو یہ بول کہ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں عالم ارواح میں برزخ میں
بہت دور پڑا ہوا تھا کہ ادھر مجھ سے کہا جا رہا عجب عبد القادر، عجب عبد القادر، عبد القادر بلا رہا ہے جواب دے، عبد القادر بلا رہا ہے جواب دے۔ میں وہاں سے چلا آیا، اے پیران پیر شیخ عبد القادر، جب آپ نے آواز دیا تو میں اپنی قبر سے نکل آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ اچھا بتا تو کون سے زمانے کا ہے؟ کہنے لگا میں دانیال علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہوں۔ آہا اور اللہ اکبر۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ کہا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا محمد الرسول آ گئے؟ کہاں آ گئے؟ انتقال ابو بکر بھی ہو گئے؟ کہاں ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، کہاں عمر؟ سب کے نام گنا رہا ہے، سب کے نام گنا رہا ہے۔ اور کہنے لگا مجھے حضرت دانیال نے فرمایا تھا میرا ایک امت یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ مجھ پر بھی ایمان لائے گا اور محمد پر بھی ایمان لائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ آج میرے نبی کی فرمائی ہوئی بات پوری ہو گئی۔ اب میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سرکار پیرانے پیر فرماتے اچھا دنیا میں رہنا چاہتا ہے کہ واپس جانا چاہتا ہے؟ آہا ہاں سبحان اللہ۔ کہنے لگا کہ میں نے اس دنیا میں بڑی لمبی عمر پائی تھی مگر آخرکار یہاں سے جانا ہی ہے، جب بھی جانا ہے اب بھی جانا ہے، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ کہا اچھا تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے۔ کہنے لگا جب مرا تھا تو اس کی جو تکلیف تھی اب تک مجھے یاد ہے، اللہ اکبر۔ موت کی جو تکلیف ہے، روح کے کھینچے جانے کی جو تکلیف ہے وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ آپ سے التجا ہے اپنی کرامت سے مجھے آسانی سے موت عطا کر دیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عطا کر دیجیے۔ خدا کی قسم آپ دیکھیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے رسول کو جانا وہ رسول کا مقام بتاتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک جانا ہی نہیں تو مانا کہاں؟ جانا ہی نہیں تو مانا کہاں سے؟ اور جو جان لیا ہے تو وہ مانا تو ایسے مانا کہ اس کی گردن کٹ گئی ہے، لیکن کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ اگر دنیا میں ہے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، نبی کی گواہی دے رہا ہے، اس کی سانس سانس نبی نبی کہہ رہی ہے۔ وہ دنیا سے جا رہا ہے تو بھی سانس سانس اس کی نبی کہہ رہی ہے، اور اگر قبر میں مدفون بھی ہو گیا ہے تو وہاں بھی وہ محبت الہ محبت رسول کا درس دیتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو رسول پاک پر ایمان کامل نصیب فرمایا ہے وہی ایمان والا اصل میں ایمان والا ہے۔ دوستو حضور کو جانا، حضور کو جاننا ضروری ہے۔ کیسے جانو گے؟ ہم نے تو اب جاننے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اب ہمارے سامنے سب شہادتیں موجود ہیں، سبحان اللہ بے شک۔ ساری شہادتیں موجود ہیں، مگر آج بھی اس رسول کا فیضان جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اس نبی کی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، وہ نبی اپنی نشانیاں بتاتے ہیں اور ان نشانیوں سے وہ نبی پر اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے نہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں انہیں جانا انہیں مانا۔ آہا اب مان لیا تو دیکھو ماننے کی بات جب آئی نبی کو تو ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا، ہے نا؟ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی بات آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ بولیے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم کو شوگر ہو گیا 350 ہو گیا، تو ڈاکٹر کہنے لگا اوہ بہت ہو گیا، تم کو انسولین لینا پڑے گا، تم کو شوگر چھوڑ دینا پڑے گا، تم روز 3 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا، تم کو چاول نہیں کھانا ہے، کیسے دلیا کھاؤ، روٹی کھاؤ، باجرہ کھاؤ، اور بغیر کدو اور گوشت وغیرہ مٹن وغیرہ مت کھاؤ۔ ہم نے دیکھا کہ صاحب ایک صاحب کو کینسر ہو گیا تو کینسر والے کو کینسر کا پرہیز بتایا گیا، بخار والے کو بخار کا پرہیز بتایا۔ ڈاکٹر اگرچہ راملو تھا، ڈاکٹر اگرچہ راملو تھا لیکن گھر کو آنے کے بعد بڑا پکا پرہیز کر رہے بڑے میاں، آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی بات چل نہیں رہی ہے، گڈے والی ترکاری نہیں کھانا بول دیے ڈاکٹر صاحب، اس واسطے گڈے والی ترکاری نہیں کھائیں گے، شوگر نہیں کھائیں گے، شوگر کی چیز نہیں کھائیں گے۔ اللہ غنی، ہم نے کہا بھائی اتنا ڈاکٹر کو مان رہے ہیں، ہاں ڈاکٹر کی بات مان رہے ہیں، مگر جس کی بات مانی جاتی ہے اس کی ذات کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بے شک۔ بات مانی اس کی ذات کو مانتے نہیں، اس کو وہی کہتے ہیں بھائی جیسا تھا ویسے ہی۔ وہ مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کو لا کے ہمارے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، اپنی مسجد میں پکڑ کر نہیں لائیں گے۔ اس کو ماننا کتنی حد تک اس کی بات مانی جاتی ہے،
اس کی ذات نہیں مانی جاتی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اس کو علاج کے حد تک چنا تھا، علاج کے حد تک چھوڑ دیا. لیکن آپ دیکھیں گے وکیل کے پاس آپ گئے، کیس ہو گیا تو وکیل کہنے لگا دیکھو تم کو جج بلائے گا، تم کٹہرے میں جاؤ گے اور تم سے کراس کوسچن کرنے والا وکیل کھڑے ہوگا. وہ ایسے بولے گا تم ایسا بولنا، وہ ایسے بولے گا تم ایسے بولنا، تم ایسے بولنا. آپ کہیں گے نہیں میں تیری بات نہیں مانتا. وکیل بولا تب تو تم کیس ہی ہار جائے گا، کیس ہار جائے گا. لہذا وکیل کی بات ماننا پڑے گا. وکیل کی بات مانیں گے، جو وکیل بولا وہی بولیں گے، اس سے ہٹ کر دوسرا بولیں گے نہیں. مان لیا نا، اس کی بات تو مانی کہ نہیں مانی؟ مانی نا، بات مانی مگر ذات مانتے اس کی؟ بولیے نا، مانتے کوئی؟ ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں، ذات نہیں مانتے. وکیل کی بات مانتے ہیں، ذات. گورنمنٹ کی بھی بات مانتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ جھنڈا لگا بولے لگا لیے. اب اس کی ذات کو تھوڑی مانیں گے، وہ جہاں ہے وہی ہے. جھنڈا لگا لیے بہت زیادہ، تالی بجا لیے، ہتھیلی بجا لیے، تھالیاں بجا لیے، چراغ جلا لیے، لائٹ جلا لیے، ٹھیک ہے وہاں تک بات مان لی، مگر تیری ذات تو نہیں مانیں گے. اس کی ذات ہے. تو کسی بھی گورنمنٹ میں کوئی مسلمان رہتا ہے. اچھا عام ہماری ہی بات نہیں ہے بھائی، عام پبلک جنتا کو بھی دیکھ لیجیے. صرف چند بھکتوں والوں کو چھوڑنے کے بعد جتنے بچے کوئی اس کو ماننے والا نہیں، اس کی ذات کو تو کوئی ماننے والا نہیں. کچھ بھکتی ہی ہیں جو کبھی کبھی پھول مالا چڑھاتے ہوں گے، یا پھر آئے گے کچھ دنوں کے بعد اللہ کرے ناریل بھی پھوٹے اس کے سامنے. تو جس کی بات مانی جاتی ہے اس کی ذات، ہر جس کی بات مانی جائے اس کی ذات نہیں مانی جاتی. ڈاکٹر کو مانا مگر ڈاکٹر کی بات مانی مگر ڈاکٹر کی ذات نہیں مانی. وکیل کو مانا، وکیل کی ڈگری مانی لیکن وکیل کی ذات نہیں مانی. پولیس کو بھی مانا، پولیس کی ڈگری کو مانا، اس کی لائسنس کو مانا، اس کے سرٹیفکیٹ کو مانا، لیکن اس کی ذات کو نہیں مانا. حکومت کو مانا، حکومت کی بات کو مانا، لیکن حکومت کی ذات کو نہیں مانا. تو جس کی بات مانی جاتی ہے ضروری نہیں کہ اس کی ذات مانی جائے. لیکن جس تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہاں پہلے بات سے پہلے ذات کو ماننا لازم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سے پہلے ذات ہے، اس لیے کہ یہ بولنے والا خدا کا پتہ دے رہا ہے. تو خدا کے بارے میں کہہ رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ اعلان نبوت فرمایا تو پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا انت الصادق المصدوق، آپ سچ بولنے والے، بہت زیادہ سچ بولنے والے ہیں. تو سرکار نے فرمایا اچھا میں اگر تم کو یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تم مان جاؤ گے؟ کہنے لگے اگر کوئی اور بولتا تو نہیں مانتے لیکن آپ بول رہے ہیں تو مان لیں گے. حضور نے پہلے پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر فرما دی، تم جو دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں، تم کو میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. میں اس مقام پہ ٹھہرا ہوا ہوں کہ ادھر تمہارے ساتھ شامل ہوں، ادھر رب کے ساتھ واصل ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. سرکار نے پہلے اپنی ذات منوائی اور ذات کو مانتے ہی تھے، اس لیے کہ صادق و مصدوق ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والے. الامین سب سے زیادہ بڑے امانت دار ہیں. رسول کی ذات کو مانا اور اس کے بعد کہنے لگے جب تمہاری ذات ہی کو مان لیا تو تمہاری بات کیوں نہیں مانیں گے؟ تمہاری بات کیوں نہیں مانیں گے؟ بات یہاں شروع ہوتی ہے جب حضور کی بارگاہ میں ہم پہنچ رہے ہیں. تو دوستو پہلے حضور کی پرسنالٹی سے گفتگو ہو رہی ہے. حضور کیسے ہیں، حضور کیا ہے، حضور کے اختیار کیسے ہیں، حضور کا علم کیسا. جتنے بھی آپ مسلمان ہونے والے ادھر ادھر سے آنے والوں کو دیکھیں گے، ایک مرتبہ ایک سفیان ابن امیہ یہ ابو جہل کے بہت قریب رشتہ داری. یہ دونوں مکے میں بیٹھے کہنے لگے کہ یہ محمد کا فتنہ تو بہت بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے.
سفیان بولا اگر مجھ کے اوپر میرے پر قرضہ نہیں ہوتا اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے نہ ہوتے تو میں جاتا مدینے کو ان کو قتل کر دیتا. ابو جہل بولا تیری ذمہ داری میں لیتا ہوں, تیرا قرضہ میں قبول کرتا ہوں, تیرے بچوں کو میں پالوں گا, جا. یہ بات تیرے اور میرے بیچ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.